السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت تلاش کرے جو کہ اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ اس سے بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کہ کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے۔ لہٰذا حضرت عقیل نے بنو قلبیہ کی ایک عورت فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا، جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان طہارت، پاکی، مہمان نوازی، بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ لہٰذا حضرت علی نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصے بعد سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گود میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام بنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے آخرت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس امام حسن اور امام حسین کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے۔ وہ حسن و حسین کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ آپ دراز قد شخص تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس کی بلند قامت اور ان کے چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت معاویہ کے خلاف امیر المؤمنین حضرت علی نے جنگ صفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد علی کی طرح بہت زبردست جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ عباس ہے اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی کا زندگی کا سب سے اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائیوں کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس کی وفاداری ایک بہترین وفا ہے۔ تاریخ نے ایسی وفا اور جانثاری کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت عباس ہمیشہ امام حسین کے مدینہ میں شانہ بشانہ رہے۔ جوانی حضرت امام حسین کی خدمت میں گزار دی اور بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 جوان حضرت امام حسین کی دفاع کے لیے تیار رہتے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ حضرت امام حسین نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ امام مظلوم اپنے بھائی عباس اور 73 ساتھیوں سمیت ایک محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد لشکر یزیدی نے اس قافلے کو روک دیا اور فرات کا پانی بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے قافلہ حسینی کے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آپ فوج کے قابل ترین اور ماہر سپاہی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک حضرت عباس اس لشکر میں موجود رہے، یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چین کی نیند نہ سو سکا۔
جب عاشورہ کی رات حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور کہا، اے امام، ہم کس لیے آپ کو ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 10 محرم عاشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا، بچے پیاس سے رونے لگے۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ پیاس سے نڈھال تھی۔ جب حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی۔ بچے پیاس سے رونے لگے۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل گئے۔ عمرو سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمرو بن حجاج اور اس کی سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے پے در پہ حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس دریا کے قریب گئے تو پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہے تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ پانی پئیں اور پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا، لہٰذا مشکیزہ میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا۔ تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی۔ حضرت عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشق کو اپنے کندھوں پہ لے لیا اور یزیدی لشکر سے مقابلہ کیا۔ اس شیر کی ایک دہاڑ سے چاروں طرف سپاہی بکھر جاتے تھے۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس کی تلوار بجلی کی طرح جس پر بھی پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ اتنے میں امام حضرت حسین وہاں تشریف لے آئے۔ اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عباس نے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی اور ہاشمیوں کا یہ چاند 10 محرم 61 ہجری کو شہید ہو گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، محبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ اللہ حافظ۔